ہم انسانوں کی نا ایک بڑی دلچسپ عادت ہے، ہمیں ہر چیز میں ایک سیدھی اور صاف لکیر دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے۔ بالکل۔ میرا مطلب ہے جیسے اگر کوئی ہڈی ٹوٹ جائے نا تو ایکس رے میں وہ درار صاف نظر آ جاتی ہے، ڈاکٹر انگلی رکھ کر بتاتا ہے کہ بھئی خرابی یہاں ہے، اور ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ چلے مسئلہ سمجھ آ گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کا ہر پہلو اسی طرح ایک واضح خانے میں فٹ ہو جائے، ہے نا؟ یہ ایک بہت فطری سی بات ہے، کیونکہ ہمارا انسانی دماغ پیچیدگی سے گھبراتا ہے دراصل، اور چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنے سے نا اسے ایک طرح کا سکون ملتا ہے۔ صحیح، لیکن مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم انسانی رویوں اور خاص طور پر خواتین کی جنسی نفسیات اور ارتقائی حیاتیات کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں۔ یہاں آ کر وہ ایکس رے مشین والا صاف شفاف ماڈل بالکل فیل ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہاں کوئی سیدھی لکیر نہیں ملتی۔ بالکل نہیں ملتی۔ آج کی اس تفصیلی علمی نشست میں ہم جس ریسرچ کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ڈاکٹر سنڈی میسٹن اور ارتقائی نفسیات کے مشہور ماہر ڈاکٹر ڈیوڈ بس کی کتاب وائی ویمن ہیو سیکس کے تفصیلی نوٹس پر مبنی ہے۔ اور سچ کہوں تو یہ سارا مواد پڑھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ انسانی جسم اور ذہن کے فیصلے کتنے دھندلے، پراسرار اور پیچیدہ ہیں۔ دیکھیں، ان ذرائع کی سب سے اہم بات یہی ہے کہ یہ صرف میڈیکل سائنس تک محدود نہیں رہتے، مطلب یہ ان تمام ارتقائی، نفسیاتی اور جو صدیوں پرانے معاشرتی پہلو ہیں نا، ان کو ایک ساتھ جوڑتے ہیں، جو آج بھی انسانوں کے جذباتی فیصلوں کو چلا رہے ہیں۔ اور ایک بات میں یہاں واضح کر دوں کہ ہم یہاں کسی قسم کا اخلاقی فیصلہ نہیں سنا رہے، مطلب ہم صرف غیر جانبدارانہ طور پر اس سائنس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پردے کے پیچھے خاموشی سے کام کر رہی ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہمارا مقصد سامعین کو اس سائنس سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ رشتوں کو بہتر سمجھ سکیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہم عام طور پر محبت، رومانس اور کشش کو شاعری اور فلموں کی نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے یہ کوئی آسمان سے اترا ہوا جادوئی احساس ہو۔ ہاں، حالانکہ حقیقت کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ جی، ان نوٹس کے مطابق اس سارے رومانس کی سطح کے نیچے لاکھوں سال پرانا ایک انتہائی سخت قسم کا بایولوجیکل انٹرویو چل رہا ہوتا ہے، یعنی ایک حیاتیاتی امتحان۔ شعوری طور پر تو دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوتے ہیں، لیکن لاشعوری سطح پر ان کے جینز ایک دوسرے کا ریزیومے اسکین کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بایولوجیکل انٹرویو دراصل ایک بڑا لچکدار نظام ہے، یہ ماحول کے ساتھ مل کر چلتا ہے۔ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ارتقاء ہمیں کوئی روبوٹک احکامات نہیں دیتا کہ بس تمہیں ایسا ہی کرنا ہے، بلکہ یہ ہمیں کچھ خاص رجحانات دیتا ہے۔ جب ہم ان رجحانات کو یا حسد اور کشش جیسے جذبات کی سائنس کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو ہم رشتوں میں اندھے ہو کر بہہ جانے کے بجائے ذرا باشعور فیصلے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس بایولوجیکل انٹرویو کی شروعات کہاں سے ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ ریسرچ پڑھتے ہوئے مجھے برازیل میں ہونے والا ایک تجربہ ملا جس کا طریقہ کار سن کر میں واقعی رک گئی تھی۔ مطلب محققین نے مردوں کو مسلسل چند دن ایک ہی ٹی شرٹ پہننے کو کہا۔ ہاں، وہ پسینے والی ٹی شرٹ کی سٹڈی۔ بالکل، اور انہیں پرفیوم لگانے یا مسالے دار کھانے کھانے سے سختی سے منع کر دیا تاکہ ان کے جسم کی بالکل خالص بو اس کپڑے میں جذب ہو جائے، اور پھر وہ شرٹس خواتین کو سونگھنے کے لیے دی گئیں۔ یہ تجربہ ثابت کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ وہ دراصل یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کشش کے عمل میں ہماری ناک کیا کردار ادا کرتی ہے، اور اس کے جو نتائج آئے انہوں نے ثابت کیا کہ خواتین نے لاشعوری طور پر ان مردوں کی ٹی شرٹس کو سب سے زیادہ پرکشش قرار دیا جن کے MHC جینز یعنی مدافعتی نظام کے جینز ان خواتین کے اپنے جین سے سب سے زیادہ مختلف تھے۔ اچھا، ایک منٹ، یعنی وہ ناک کے ذریعے DNA کی معلومات پڑھ رہی تھیں؟ یہ تو کسی سائنس فکشن فلم کا سین لگتا ہے، لیکن اس کی منطق کیا ہے؟ مدافعتی نظام کے مختلف ہونے سے کشش کا کیا لینا دینا؟ تعلق سیدھا آنے والی نسل کی بقا سے ہے۔ دیکھیں، اگر کوئی عورت ایسے ساتھی کا انتخاب کرتی ہے جس کا مدافعتی نظام اس سے بالکل مختلف ہو، تو ان کے ملاپ سے پیدا ہونے والے بچے کو دونوں طرف سے جینز کا ایک بہت وسیع مجموعہ ملے گا۔ ہاں، یعنی بچے کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہوگا۔ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ وہ بچہ مستقبل میں کئی طرح کے مختلف بیماریوں اور وائرسز کا بہتر مقابلہ کر سکے گا۔ یہ فطرت کا اپنا ایک طریقہ ہے، مطلب
एक तरह की कुदरती मेडिकल इंश्योरेंस है ताकि नस्ल को बचाया जा सके। वाओ, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन इसी के साथ ज़राए में एक और तस्वर मौजूद है जिसे डुअल मेटिंग स्ट्रैटेजी या दोहरी मुलाप की हिकमत अमली कहा गया है, और ये पढ़कर ना मेरे जहन में एक अजीब सी तशबीह आई थी। अच्छा, क्या तशबीह? मुझे ऐसा लगा जैसे इर्तिका ख़वातीन से कह रहा हो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए तो एक आरामदेह और महफूज फैमिली सेडान कार ख़रीदो, यानी एक ऐसा मर्द जिसका चेहरा कम मर्दाना हो और जो तवील मुद्दती रिश्ते और एक अच्छे बाप की अलामत हो। सही। लेकिन फिर महीने के उन मखसूस अय्याम में जब ओव्यूलेशन होती है और ज़रखेज़ी उरूज पर होती है तो अचानक ज़्यादा सख्त और मर्दाना चेहरे की तरफ कशिश पैदा हो जाती है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे रोज़मर्रा के लिए सेडान रखी हो और वीकेंड पर तेज़ रफ्तार स्पोर्ट्स कार किराए पर ले ली जाए। क्या इर्तिकाई साइंस वाकई इस तरह काम करती है? ये तशबीह उस रवैये की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करती है। इर्तिकाई साइंस के मुताबिक ये तरजीहात वाकई तब्दील होती हैं और इस स्पोर्ट्स कार वाले पहलू यानी इंतहाई मर्दाना और सख्त चेहरे की कशिश के पीछे जो मैकेनिज्म काम कर रहा है ना, उसे साइंस में हैंडीकैप प्रिंसिपल या माजूरी का असूल कहते हैं। माजूरी का असूल? एक चौड़ा, मर्दाना और सख्त चेहरा तो ताकत की निशानी होता है ना, तो इसे माजूरी क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये सख्त मर्दाना चेहरा जिस्म में टेस्टोस्टेरोन की बहुत ज्यादा मिकदार की वजह से बनता है, और साइंस हमें बताती है कि जरूरत से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन असल में मुदाफियती निजाम के लिए एक जहर या दबाव का काम करता है। अच्छा। जी हाँ, ये इंसान को बीमारियों के खिलाफ कमजोर कर सकता है। तो इर्तिकाई मुंतिक के तहत एक सख्त मर्दाना चेहरा लाशऊरी तौर पर ये ऐलान कर रहा है कि भाई मेरे जीन्स इतने मजबूत और आगा मयार के हैं कि मैं अपने अंदर इस जहर का नुकसान बर्दाश्त करके भी बिल्कुल सेहतमंद खड़ा हूँ। ओ जबरदस्त! यानी ये एक तरह का इर्तिकाई फ्लेक्स है जिसे कमजोर जीन्स वाला जिस्म नकल नहीं कर सकता। जो चीज हमें बज़ाहिर ताकत लग रही होती है वो दरअसल एक बायोलॉजिकल बोझ उठाने की सलाहियत का इश्तिहार है। बिल्कुल ऐसा ही है। खैर, जब कशिश का ये सारा खुलियाती और बायोलॉजिकल मरहला तय हो जाता है तो फिर अगला कदम जिस्मानी ताल्लुक और खुशी यानी प्लेजर का होता है, और यहाँ मामलात बहुत उलझ जाते हैं। खास तौर पर ख़वातीन के जिस्मानी रद्दे अमल को मापने के लिए रिसर्च में एक आले का जिक्र है जिसे विजाइनल फोटोप्लिथिस्मोग्राफ कहते हैं। जी हाँ। इसकी वजाहत में ना एक जगह टॉर्च और एक जगह कैनेलोनी नूडल की मिसाल दी गई थी। सच कहूँ तो मुझे ये थोड़ा सा अजीब और उलझावा लगा था। हाँ, वो पढ़ने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इसे सादगी से यूँ समझें कि ये आला रोशनी का इस्तेमाल करके खून के बहाव को मापता है। जैसे अगर आप अंधेरे में अपने अंगूठे के पीछे टॉर्च रखें तो खून की वजह से अंगूठा सुर्ख चमकता है ना? हाँ, बिल्कुल चमकता है। तो ये आला जिस्म के मखसूस हिस्से में रोशनी डालकर बस ये देखता है कि वहाँ खून का बहाव कितना तेज हुआ है, और जो वो कैनेलोनी नूडल वाली मिसाल है वो महज जिस्मानी साख्त में तब्दीली को समझाने के लिए थी। किस तरह की तब्दीली? जैसे एक चिपटा हुआ कच्चा नूडल बिल्कुल बेजान सा होता है, लेकिन जब उसके अंदर मवाद भर जाता है तो उसकी पूरी साख्त बदल जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब जिनसी कशिश पैदा होती है तो खून के बहाव की वजह से जिस्मानी साख्त में एक वाज़े और ठोस तब्दीली आती है। ठीक है, मैकेनिज्म तो अब वाज़े हो गया, लेकिन इसी की बुनियाद पर होने वाला एक तजर्बा मुझे बहुत हैरानकुन लगा। जब ख़वातीन पर वियाग्रा का तजर्बा किया गया तो वो तजर्बा पूरी तरह नाकाम हो गया था। दवाई ने जिस्मानी तौर पर तो अपना काम किया, खून का बहाव बढ़ गया। उस फोटोप्लिथिस्मोग्राफ ने तस्दीक भी की कि जिस्म मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये थी कि ख़वातीन के दिमाग ने इस खुशी को महसूस करने या तस्लीम करने से ही इनकार कर दिया। अगर जिस्मानी मैकेनिज्म बिल्कुल ठीक चल रहा था तो दिमाग ने ब्रेक क्यों लगा दी? क्योंकि देखें, इंसानों में और ख़ास तौर पर ख़वातीन में खुशी का तजुर्बा सिर्फ जिस्मानी प्लम्बिंग का नाम नहीं है। यहाँ माशरती नफ्सियात और सदियों की जो तरबियत है ना, वो शामिल हो जाती है। मतलब सोसाइटी का प्रेशर? बिल्कुल। मुख्तलिफ माशरों ने दहाइयों से एक एहसास जुर्म या गिल्ट बिठा दिया। शऊरी या लाशऊरी तौर पर यह सिखाया जाता है कि जिस्म का ये रद्द अमल कुछ ऐसा है जिसे छुपाना चाहिए या जिस पर शर्मिंदा होना चाहिए। तो जब जिस्मानी तौर पर रद्द अमल होता भी है ना, तो दिमाग के पास इस दबाव को खुशी में तर्जमा करने की इजाज़त ही नहीं होती। दिमाग और जिस्म के दरमियान माशरती तरबियत एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देती है।
اور اس دیوار کو مضبوط کرنے میں کچھ پرانی سائنسی تھیوریز نے بھی تو بہت نقصان پہنچایا ہے نا۔ ان نوٹس میں سگمنڈ فرائڈ کا ذکر ہے، جس نے ایک تھیوری دی تھی کہ خواتین کا ایک مخصوص قدرتی جسمانی رد عمل بچکانا ہے اور صرف ایک ہی طریقہ درست ہے۔ ہاں، فرائڈ کی وہ تھیوری بہت متنازع تھی۔ اس ایک غلط نظریے کی وجہ سے دہائیوں تک خواتین احساس کمتری کا شکار رہیں، حالانکہ بعد میں لیبارٹری ٹیسٹس نے ثابت کیا کہ فرائڈ بالکل ہی غلط تھا۔ اصل میں فرائڈ کی وہ تھیوری سائنس سے زیادہ اس دور کے معاشرے کی قدامت پسند سوچ کی عکاسی تھی۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ معاشرہ کتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے تو منگانا آئی لینڈ کی ثقافت کی مثال وہاں موجود ہے۔ ہاں، وہ جو بحرے اوکاہل میں ہے۔ جی، وہاں کا معاشرہ خواتین کی جنسی خوشی کو کوئی چھپانے والی چیز نہیں سمجھتا، بلکہ اسے ایک لازمی حق کے طور پر مناتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں کی خواتین کے دماغ میں وہ معاشرتی دیوار سرے سے موجود ہی نہیں ہے جو ویاگا والے تجربے میں سامنے آئی تھی۔ یہ تقابل واقعی بہت چشم کشا ہے، لیکن یہاں ایک بہت بنیادی ارتقائی سوال پیدا ہوتا ہے میرے ذہن میں۔ اگر ارتقاء نے انسان کو بقا کے لیے تیار کیا ہے اور یہ خوشی کا نظام اس بقا کے لیے اتنا ضروری ہے، تو اسے اتنا حساس کیوں رکھا گیا؟ مطلب ارتقاء نے ایسا نظام بنایا ہی کیوں جسے معاشرے کا ایک دباؤ اتنی آسانی سے شٹ ڈاؤن کر سکتا ہے؟ ارتقائی سائنس کے دو بڑے مقاصد بتاتی ہے۔ ایک تو اسپرم ریٹینشن کی میکینیکل تھیوری ہے جو حمل کے امکانات کو بڑھاتی ہے، لیکن دوسری اور زیادہ گہری تھیوری میٹ سلیکشن یعنی ساتھی کے انتخاب کی ہے۔ اچھا، اس نظریے کے مطابق عورت کا خوشی محسوس کرنے کا جو نظام ہے وہ دراصل ایک انتہائی حساس ارتقائی ریڈار ہے۔ ریڈار؟ ہاں، یعنی وہ جسمانی تعلق کے دوران ساتھی کا کوئی تجزیہ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل۔ وہ ریڈار دراصل سامنے والے ساتھی کی بے لوثی، صبر اور توجہ کو پرکھ رہا ہوتا ہے۔ ارتقاء یہ مانتا ہے کہ جو پارٹنر آج اس مرحلے میں اتنی توجہ اور بے غرضی دکھا رہا ہے نا، اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ مستقبل میں بچوں کی پرورش کے وقت میں محنتی اور بے لوث ثابت ہوگا۔ یہ ریڈار اچھے اور قابل بھروسہ جینز کی نشاندہی کے لیے بنایا گیا تھا۔ تو اگر اس ریڈار کا مقصد ایک بہترین اور بے لوث ساتھی ڈھونڈنا ہے تو ظاہر ہے ایسے لوگ دنیا میں لامحدود تو نہیں ہے نا، اور جب وسائل یا اچھے ساتھی کم ہوں تو مسابقت اور لڑائی جنم لیتی ہے۔ لیکن تاریخ کی کتابوں میں تو ہم نے صرف مردوں کی جنگیں اور جسمانی لڑائیاں ہی پڑھی ہیں۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے خواتین کی خاموش مسابقت کو سائنس اور تاریخ نے بہت عرصے تک نظر انداز کیے رکھا۔ جی، محققین کا دھیان عموماً کھلی جنگوں پر ہی رہا۔ مرد جسمانی طاقت سے مسابقت کرتے تھے، لیکن خواتین کے لیے جسمانی لڑائی بہت مہنگا سودا تھا۔ اس میں چوٹ لگنے اور بچوں کی بقا کے خطرے میں پڑنے کا اندیشہ تھا نا؟ ہاں، بائیولوجیکل رسک زیادہ تھا۔ بالکل، اس لیے ان کی مسابقت ارتقائی طور پر ایک خاموش اور بالواسطہ جنگ کی صورت اختیار کر گئی، اور یہ جنگ ظاہری کشش اور سماجی ساخت کے میدان میں لڑی جاتی ہے، جس کی سب سے بڑی مثال ہمارے کاسمیٹکس، فیشن اور پلاسٹک سرجریز کی انڈسٹری ہے۔ مطلب اربوں ڈالر کی یہ مارکیٹ محض خوبصورتی کا شوق نہیں ہے، بلکہ یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ یہ ایک خالصتاً ارتقائی ہتھیاروں کی دوڑ ہے، جسے ایولیوشنری آرمز ریس کہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ دوڑ خاص طور پر اوویولیشن کے آس پاس بہت تیز ہو جاتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ان ایام میں خواتین کی شاپنگ کی عادات تک بدل جاتی ہیں۔ جی، لاشعوری طور پر وہ زیادہ پرکشش لباس اور جوتوں پر خرچ کرتی ہیں، خاص طور پر تب جب انہیں محسوس ہو کہ ارد گرد کوئی پرکشش حریف موجود ہو۔ لیکن ظاہری کشش کے علاوہ اس جنگ کا ایک اور انتہائی مؤثر اور محفوظ ہتھیار بھی ہے، جسے کمپیٹیٹیو ڈیروگیشن کہتے ہیں، یعنی گپ شپ اور افواہوں کے ذریعے حریف کو راستے سے ہٹانا۔ درست۔ اس حکمت عمل میں کسی پر جسمانی حملہ نہیں کیا جاتا، بلکہ باتوں کے ذریعے اس کی سماجی ساکھ پر سوالیہ نشان کھڑے کیے جاتے ہیں تاکہ کوئی بھی مرد اسے طویل مدتی رشتے کے لیے منتخب نہ کرے۔ یہ ارتقائی طور پر حریف کو کمزور کرنے کا ایک انتہائی محفوظ طریقہ ہے۔ گپ شپ کو ایک ارتقائی بقا کا ہتھیار سمجھنا میرے لیے بالکل نیا زاویہ تھا، لیکن کبھی کبھی یہ مقابلہ نا دماغ کے ساتھ عجیب کھیل بھی کھیلتا ہے۔ ان ذرائع میں ایک ریسرچ موجود ہے جس نے مجھے واقعی کچھ دیر کے لیے سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آپ
कैट मॉस वाली स्टडी की बात कर रही है ना? जी बिल्कुल। इस तहकीक में एक आम सी औरत ने मशहूर फैशन मॉडल कैट मॉस को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करने का तसव्वुर किया था, और वजह सिर्फ ये कि उसका साथी रसाले में कैट मॉस की तस्वीरों की तारीफ कर रहा था। हम सब जानते हैं कि एक आम इंसान का एक सुपर मॉडल से कोई हकीकी मुकाबला नहीं होता, तो क्या जदीद मीडिया ने हमारे इर्तिकाई निज़ाम को हैक करके फर्जी दुश्मन पैदा कर दिए हैं? असल में ये हमारे कदीम इर्तिकाई दिमाग की सादगी है। देखें, हमारा दिमाग लाखों साल पहले के माहौल में डिजाइन हुआ था। उस वक्त कोई स्क्रीन्स या रिसाले तो नहीं थे ना? हाँ, जाहिर है। अगर कोई प्रशिश इंसान नजर आ रहा है तो उसका सीधा सा मतलब था कि वो वही कबीले में मौजूद है और वो वाकई आपके साथी या वसाइल के लिए एक हकीकी खतरा है। आज जब हम स्क्रीन पर किसी को देखते हैं तो हमारा लाशऊर उसे आज भी अपने ही कबीले का हरीफ समझ बैठता है। दिमाग के पास तस्वीर और हकीकत में फर्क करने वाला कोई पुराना अलार्म मौजूद नहीं है, और हम इस बजते हुए अलार्म को हसद का नाम देते हैं। जी हाँ, इर्तिकाई नफ्सियात हसद को एक इंतहाई ज़रूरी स्मोक अलार्म करार देती है, जिसे ओतीलो की गलती या ओथेलोज एरर से तशबीह दी जाती है। जैसे किचन में लगी हुई आग बुझाने वाली मशीन कभी कभार सिर्फ रोटी पकने के मामूली धुएं पर भी अलार्म बजा देती है, हालांकि आग नहीं लगी होती। बहुत अच्छी मिसाल है। हम इस झूठे अलार्म से चिढ़ते तो हैं, लेकिन हम उसे हटाते नहीं, क्योंकि अगर एक बार भी हकीकी आग लगी और अलार्म ना बजा तो सब कुछ जल जाएगा। हसद भी रिश्तों की बका का वही हसास स्मोक अलार्म है। ये स्मोक अलार्म की मिसाल तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मुसाबकत और हसद का ये सारा आलमी निज़ाम यूं ही हवा में पैदा नहीं हुआ। इन सब के पीछे खलियाती सतह पर कुदरती वसाइल का एक बहुत बड़ा और वाज़े अदम तवाज़ुन मौजूद है, जिसने दुनिया भर में जिनसी मुआशियात या सेक्सुअल इकोनॉमिक्स की बुनियाद रखी है। बिल्कुल। अगर हम इर्तिका में स्पर्म और अंडे की कदरों कीमत का मुवाजना करें तो ये अदम तवाज़ुन साफ दिखाई देता है ना? जी, हयातियाती तौर पर मर्दाना खुलिया यानी स्पर्म की तैयारी में जिस्म की कोई ख़ास तवानाई खर्च नहीं होती। एक मर्द रोज़ाना तकरीबन 8.5 करोड़ स्पर्म पैदा करता है। इसके बरक्स औरत के अंडों की तादाद बहुत महदूद होती है और वो ज़िंदगी में दोबारा पैदा नहीं होते। फिर अगर हमले ठहर जाए तो 9 माह की मुसलसल जिस्मानी सरमायाकारी और ख़तरा भी तो शामिल होता है ना? सही। और इस हयातियाती फ़र्क को समझने के लिए ना मेरे जहन में मईशत की एक तशबीह आ रही थी। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक फैक्ट्री जो रोज़ाना करोड़ों सस्ते प्लास्टिक के खिलौने बनाती है। मार्केट में उन खिलौनों की सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि उनकी इनफरादी कद्र ना होने के बराबर है। और दूसरी तरफ एक माहिर कारीगर है जो अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से चंद तराशे हुए हीरे बनाता है। कुदरती तौर पर सप्लाई और डिमांड के उसूल के तहत हीरे की कीमत हमेशा आसमान पर होगी और प्लास्टिक सस्ता रहेगा। प्लास्टिक और हीरे की ये तशबीह इस खुलियाती अदम तवाज़ुन को बिल्कुल दुरुस्त और सादा अंदाज में वाज़े कर रही है। और मज़े की बात बताऊं, ये सिर्फ एक पुरानी इर्तिकाई थ्योरी नहीं है। आज की जदीद मेडिकल मार्केट की कीमतें भी बिल्कुल इसी उसूल पर चलती हैं। अच्छा, वाकई? हाँ, आज के दौर में अगर कोई स्पर्म का अतिया देता है तो उसका मुआवजा लगभग $35 होता है, जबकि अंडे के अतिये की कीमत $5,000 से $10,000 तक होती है। यही वो बुनियादी फर्क है जो खवातीन की जिन्स को मुआशियात में एक काबिल तबादला असासा बनाता है। और ये जिनसी माशियात आज की दुनिया में भी हर जगह बिखरी हुई है। तहकीक बताती है कि दुनिया की 79% सकाफतों में सिर्फ मर्द खवातीन को तोहफे देते हैं। बिल्कुल। और अगर कोई सोच रहा है ना कि ये शायद खुदामत पसंद मुआशरों का मसला है, तो ट्रॉब्रियन जज़ाइर की मिसाल बड़ी दिलचस्प है। वहाँ खवातीन को मुकम्मल बराबरी और माशी आज़ादी हासिल है, लेकिन वहाँ भी जिनसी ताल्लुक के बदले मर्दों का तोहफा देना एक लाजमी शर्त समझी जाती है। यानी ये चीज सकाफत से बालातर है। हाँ, इसका मतलब है कि ये उसूल हमारी सकाफत से ज्यादा हमारी हयातियात में लिखा हुआ है। हम जदीद दौर में डेटिंग एप्स देख लें या यहाँ तक के घरेलू जिंदगी में किसी खातून का ये कहना कि भाई आज कचरा तुम बाहर फेंक कर आओगे तो बात बनेगी, ये सब इसी खामोश माशी लेन देन की मुख्तलिफ शक्लें हैं। और हमें ये याद रखना चाहिए कि हम इस मुआशी लेन देन को किसी अच्छे या बुरे के खाने में नहीं डाल रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि वसाइल की ये खलियाती तकसीम कैसे हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों, तहाइफ और रवैयों को कंट्रोल करती है। बिल्कुल, लेकिन जिंदगी हमेशा इतनी कैलकुलेटेड तो नहीं होती ना।
اس طویل جنسی معاشیات اور مسابقت کے سفر میں جب دھوکہ دہی، صدمہ یا شدید ذہنی دباؤ شامل ہو جاتا ہے تو جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ مجھے نوٹس میں ڈپریشن کی جدید ادویات، خاص طور پر SSRIs کے حوالے سے ایک انتہائی چونکا دینے والا ہنسا ملا تھا۔ ہاں، وہ 96% والا۔ جی، وہاں لکھا تھا کہ یہ ادویات جنسی خواہش کو 96% تک ختم کر سکتی ہیں۔ 96%؟ مطلب یہ تو کسی پورے نظام کو شٹ ڈاؤن کرنے کے برابر ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی اور تلخ حقیقت ہے۔ SSRIs کا بنیادی مقصد دماغ میں سیروٹونن کو بڑھا کر انسان کو ذہنی دباؤ اور اداسی سے نکالنا ہوتا ہے، لیکن یہ ادویات جذبات کی سطح کو برابر کرنے کے چکر میں اس نظام کو بھی دبا دیتی ہیں جو خواہش اور خوشی پیدا کرتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جدید کیمیکلز ہمارے قدیم ارتقائی نظام پر کتنا گہرا اثر ڈال رہے ہیں۔ اور اگر ہم بیرونی ادویات سے ہٹ کر خالصتاً صدمے یا ٹراما کی بات کریں نا، تو دماغ خود بھی ایک دفاعی شٹ ڈاؤن کر لیتا ہے۔ شدید صدمے کی صورت میں دماغ بقا کے لیے خود کو جسم سے مکمل طور پر کاٹ لیتا ہے۔ انسان وہاں موجود ہوتا ہے لیکن اس کا ذہن غائب ہو جاتا ہے، اور اس لا تعلقی کے اثرات بعد میں بہت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن خوش قسمتی سے ہمارے پاس شفا یابی کے طریقے بھی موجود ہیں۔ ان ذرائع میں پرولونگڈ ایکسپوجر تھراپی اور خاص طور پر رائٹنگ انٹرونشن یعنی تحریر کے ذریعے علاج کا جو طریقہ بتایا گیا ہے نا، اس نے مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ وہ واقعی بڑی دلچسپ اپروچ ہے۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ محض ایک کاغذ پر کچھ لکھنا دماغ کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے، تو پتہ چلا کہ جب صدمہ ہوتا ہے تو یادیں بکھری ہوئی ہوتی ہیں اور وہ دماغ کے فیئر سینٹر میں پھنسی رہتی ہیں۔ دماغ کو لگتا ہے کہ خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ ہاں، وہ ایمگڈالا میں پھنسی رہتی ہیں۔ بالکل، لیکن جب انسان اسے لکھتا ہے تو لکھنے کے لیے ایک گرامر درکار ہوتی ہے، ایک شروع، درمیانی حصہ اور اختتام بنانا پڑتا ہے۔ یہ باقاعدہ ترتیب ان بکھری یادوں کو خوف کے مرکز سے نکال کر دماغ کے لاجک اور منطق والے حصے میں منتقل کر دیتی ہے۔ بالکل، تحریر کا عمل ان بکھرے ہوئے جذبات کو ایک بامانی شکل دے کر محفوظ کر لیتا ہے، اور جسم کی شفایابی صرف دماغی حد تک نہیں ہے۔ جسم کے اندر درد کا ادویات کی اپنی ایک پوری فارمیسی چل رہی ہے۔ وہ کیسے؟ خوشگوار جسمانی تعلق کے دوران جسم سے جو آکسیٹوسن اور اینڈورفنز نکلتے ہیں نا، وہ اتنے طاقتور قدرتی پین کلر بن جاتے ہیں کہ وہ مائیگرین اور دیگر جسمانی دردوں کو وقتی طور پر مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں۔ یہ ایک انتہائی مربوط اور سمارٹ بایولوجیکل نظام ہے۔ اس مربوط اور سمارٹ دماغ پر بات کرتے ہوئے مجھے اس ریسرچ پر واپس جانا ہوگا جس نے میرا سر چکرا دیا تھا، وہ رولر کوسٹر والی تحقیق۔ ہاں، مس ایٹریبیوشن آف اراؤزل والی۔ جی، جب خواتین نے ایک ڈراؤنی رولر کوسٹر کی سواری کی جس میں انہیں ڈر لگا اور دھڑکنیں تیز ہوئیں، تو سواری سے اترنے کے فوراً بعد انہوں نے ایک بالکل عام سے غیر پرکشش مرد کی تصویر کو بہت زیادہ پرکشش قرار دیا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارا اتنا ماڈرن دماغ جس نے ارتقاء کی اتنی منزلیں طے کی ہیں، وہ خوف اور کشش کے درمیان فرق کرنے میں اتنا بڑا دھوکہ کھا جائے؟ اسے نفسیات کی زبان میں جذبات کی غلط پہچان کہا جاتا ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب آپ خطرے میں ہوتے ہیں یا جب آپ کو شدید جنسی کشش محسوس ہوتی ہے تو دونوں صورتوں میں جسم کی علامات ایک ہی ہوتی ہیں، یعنی دل کی دھڑکن تیز ہونا، سانس پھولنا اور پسینہ آنا۔ صحیح۔ جب وہ خواتین رولر کوسٹر سے اتریں تو ان کا جسمانی تناؤ عروج پر تھا۔ دماغ نے محسوس کیا کہ دل زور زور سے دھڑک رہا ہے۔ اس نے فوراً ارد گرد کا جائزہ لیا کہ بھئی اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ سامنے ایک تصویر نظر آئی اور دماغ نے جلد بازی میں منطق بنا لی کہ یہ تیز دھڑکن اس شخص کی روماونی کشش کی وجہ سے ہے۔ مطلب دماغ نے جسمانی ڈر کو غلطی سے روماونی کشش سمجھ لیا۔ یہ تو واقعی حیران کن ہے کہ جسم اور دماغ کے اس تعلق میں کتنی باریکیاں ہیں۔ اگر ہم آج کی اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو ہم نے انسانی جسم اور نفسیات کے ایک زبردست سفر کا مطالعہ کیا ہے۔ بالکل۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے پسینے کی بو سے آنے والے بچے کی میڈیکل انشورنس طے ہوتی ہے، کیسے ہینڈی کیپ پرنسپل کے تحت زہر کو برداشت کرنا کشش بن جاتا ہے۔ ہم نے معاشرتی گلڈ، ارتقائی مسابقت، کاسمیٹکس کی جنگ اور پلاسٹک اور ہیرے والی عالمگیر جنسی معاشیات کو سمجھا، اور پھر دماغ کی شفا یابی کا نظام۔
ان غیر شعوری جذبات کی سائنس کو جاننے کے بعد اب ہم رشتوں اور فیصلوں کے اس اندھے طوفان میں اس علم کو ایک کتب نما کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس علم اور کتب نما کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے میں اس نشست کا اختتام ایک نئے زاویے اور ایک سوال پر کرنا چاہوں گا۔ آج ہم نے دیکھا کہ لاکھوں سال کے ارتقاء نے انسان کی بقا کے لیے خونی رشتوں، قدرتی ہارمونز اور جسمانی قربت کا ایک کتنا حیرت انگیز اور پیچیدہ نظام بنایا ہے۔ یہ نظام تبھی کام کرتا ہے جب انسان ایک دوسرے کے قریب ہوں اور ایک دوسرے کے لمس اور موجودگی کو محسوس کریں۔ صحیح بات ہے۔ لیکن آج کے اس جدید دور میں ہم سکرینز کے پیچھے تیزی سے اکیلے ہوتے جا رہے ہیں، اور اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ گئی ہے جس کے ذریعے مصنوعی دوست اور رشتے بنائے جا رہے ہیں۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارا یہ قدیم بایولوجیکل اور شفا یابی کا نظام جو لاکھوں سالوں سے جسمانی قربت پر چل رہا ہے، وہ ان ڈیجیٹل اور مصنوعی رشتوں کے ساتھ خود کو ڈھال سکے گا، یا ہم اپنی فطرت کے اس بنیادی قانون سے دور ہو کر ٹیکنالوجی کی بھیڑ میں مزید اکیلے رہ جائیں گے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور غور طلب سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہمارا قدیم دماغ اس ڈیجیٹل دنیا میں اپنے لیے سکون تلاش کر پائے گا؟ سامعین، اس سوال پر غور کیجیے گا اور اپنے ارد گرد اس خاموش بایولوجیکل انٹرویو کا مشاہدہ کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ علم اور آگاہی کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلی ملاقات تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔